الحمد للہ الذی اعز العلم فی الاعصار واعلی حزبہ والانصار وعلی آلہ الطیبین الاطہار واصحابہ الاکرمین الاخیار وعلی من والاہم واتبعہم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے. آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 سے ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اعلموا، تم اچھی طرح جان لو، ان اللہ یحیی الارض، کہ اللہ تعالی زمین کو تر و تازہ فرماتا ہے، ہری بھری فرما دیتا ہے، زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے، زمین کو زندہ فرماتا ہے. بعد موتیہا، زمین کے خشک ہو جانے کے بعد. قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، واضح انداز میں بیان کر دیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو. قیل هذا تمثیل لأثر الذکر فی القلوب وأنه یحییها کما یحیی الغیث والارض. اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیل هذا، کہا گیا کہ یہ تمثیل ہے کہ ذکر کا جو اثر ہوتا ہے دلوں پر. یعنی اس سے پہلی والی آیت میں ذکر اللہ کی بات آئی تھی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تو اس میں ذکر اللہ کی ترغیب دی گئی تھی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے خشک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہری بھری فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زمین کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے. تو اب یہ مثال دی جا رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ بارش کے پانی سے زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے، تو ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل کی زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، دلوں کو زندہ فرماتا ہے. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ ذکر کی مثال دی گئی بارش سے. جس طرح بارش کے ذریعے زمین کی زندگی ہے، اسی طرح ذکر سے دلوں کی زندگی ہے. یعنی جو بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روحانی اور قلبی زندگی عطا فرماتا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي، اور یہ کہ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے جیسا کہ بارش زمین کو زندہ کرتی ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. یقیناً وہ لوگ، وہ مرد جو صدقہ کرتے ہیں، وہ عورتیں جو صدقہ کرتی ہیں، صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں. واقرضوا اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یضاعف لهم، وہ ان کے لیے دگنا کیا جائے گا اس کا ثواب. ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے، یعنی جنت ہے. ان المصدقین والمصدقات بتشدید الدال وحدہ، دال کی تشدید کے ساتھ مکی اور ابو بکر پڑھے. وہ اسم فاعل، اور یہ اسم فاعل ہے صدقہ سے. وہم الذین صدقوا اللہ ورسولہ. اچھا، یہاں پر مصدقین سے تصدیق کرنے والے، ایمان والے مراد لی. اور وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی تصدیق کیے، یعنی دل سے اللہ اس کے رسول کو مان لیے، دل سے یہ مان لیے کہ اللہ معبود برحق ہے، اللہ تنہا اکیلا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دل سے یہ مان لیے، تسلیم کر لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی ایمان والے. الباقون بتشدید الصاد والدال،
ایک قرات یہ ہے کہ ان المصدقین، مصدقین اگر پڑھیں تو یہ باب تفعیل سے صدق یصدق، تصدیق کرنا، بے شک تصدیق کرنے والے اور تصدیق کرنے والیاں ایمان والے مراد ہیں۔ اور اگر صاد کی تشدید کے ساتھ پڑھے، دال کی بھی تشدید کے ساتھ اگر پڑھے، باقی قراء جس طرح کے پڑھے ہیں تو یہ تصدقہ سے ہی، تصدقہ سے اس میں فاعل ہے، صدقہ کرنے والے، صدقہ کرنے والیاں۔ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّاد، تا کا ادغام کر دیا گیا صاد میں، متصدقین تھا اصل میں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے، تصدیق کرنے والیاں، اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والے، صدقہ کرنے والیاں۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور جو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو اللہ کو قرض حسنہ دیے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کا عطف ہے علی معنی الفعل، مصدقین میں جو فعل کے معنی پائے جا رہے ہیں اس پر عطف ہے اس کا، لأن اللام، کیونکہ لام الذین کے معنی میں، یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول پہ جو لام داخل ہے یہاں پہ، یہ الذین کے معنی میں، اسم الفاعل بمعنی الفعل، اور اس میں فاعل فعل کے معنی میں، وَهُوَ اصدقوا، یعنی وہ لوگ جو صدقہ کیے اور وہ لوگ جو قرض حسنہ دی۔ کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا، ان الذین اصدقوا واقرضوا، بے شک وہ لوگ جو صدقہ کیے اور قرض حسنہ دی۔ والقرض الحسن، قرض حسنہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ان یتصدق من الطیب، من الطیب عن طیب النفس وصحۃ النیہ علی المستحق للصدقہ۔ قرض حسن یہ ہے کہ بندہ پاک مال میں سے صدقہ کرے، خرچ کرے، خوش دلی سے اور حسن نیت، اخلاص کے ساتھ، خوش دلی سے صدقے کا جو مستحق ہے اس پر خرچ کرنے کا نام قرض حسنہ۔ تو قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پاک مال ہو، اور خرچ کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ خوش دلی سے خرچ کرے، یعنی صدقہ کرنے سے خوش ہو کر صدقہ کرے، اس کو بار محسوس نہ کرے، اور مستحق کو دے۔ یہ چار چیزیں اگر ہو تو وہ قرض حسن ہے۔ یضاعف لہم، ان کے لیے اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ یضاعف، مکی اور شامی، یضاعف باب تفعیل سے بڑھے، ضاعف یضاعف تضعیف کے معنی بڑھانا، ضاعف یضاعف مضاعفتاً باب مفاعلہ سے اگر اس کو پڑھا جائے اس کے معنی بھی آتے ہیں بڑھانے کی۔ یضاعف لہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دے گا، ثواب ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا۔ جتنا بھی خرچ کیے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا اضافہ کر کے اپنے شان کریمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بندے کی حسن نیت اور اللہ اپنی شان اور اپنے کرم سے جتنا چاہے اضافہ کر کے اللہ عطا فرمائے گا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، صرف ان کے ثواب میں اضافہ ہی نہیں کیا جائے گا، ثواب میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا، یعنی جنت، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم ای الجنہ، اور ان کے لیے اجر کریم ہے، عمدہ اجر ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں حسن نیت، اخلاص کے ساتھ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں، جو ایمان والے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو صدقے کی بڑی فضیلت ہے، کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے۔ پہلے فرض زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد اس کے علاوہ بھی رقم اگر موجود ہو تو اور بھی کثرت سے صدقہ خیرات کریں۔ یہ صدقہ خیرات کرنا بندے کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں سچے ہیں، بہت زیادہ سچے ہیں، صدیق ہیں، اور یہی لوگ گواہ ہیں، شہید بھی ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے، و نورہم، اور ان کے لیے ان کا نور ہے، ایمان کا نور ہے۔
تصدیق کا نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کی اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دی، یہی لوگ جہنمی ہیں. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم یرید ان المؤمنین باللہ ورسلہ هم عند اللہ بمنزلة الصدیقین والشہداء وهم الذین سبقوا الى التصدیق واستشہدوا فی سبیل اللہ لهم اجرهم ونورهم ای مثل اجر الصدیقین والشہداء ومثل نورهم ويجوز ان يكون والشهداء مبتدأ ولهم اجرهم خبره. والذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، یہی وہ لوگ ہیں جو صدیق بھی ہے اور گواہ بھی ہے، شہید بھی ہے ان کے رب کے پاس. یرید وہ مراد لے رہا ہے کہ ان المؤمنین باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے، یہ اللہ کے پاس صدیقین اور شہداء کے درجے میں ہوگا. یعنی ہر مومن کو اللہ تعالیٰ صدیق کا درجہ عطا فرمائے اور شہید کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور وہ لوگ ہیں جو تصدیق کی طرف دوڑے، آگے بڑھے. صدیق کہتے ہیں وہ جو یعنی اللہ اس کے رسول کو ماننے کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی سبقت کر جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کے احکام کو ماننے کی طرف، اور اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں. تو ایمان والوں کا درجہ بھی صدیقین اور شہداء کے برابر ہے، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے. یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ صدیقین اور شہداء کا جو اجر و ثواب ہے ویسا اجر و ثواب عطا فرمائے. یعنی صدیقین اور شہداء کے اجر کی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ان کے نور کی طرح ان کو نور عطا فرمائے. اور جائز ہے کہ یہ والشہداء یہ نیا جملہ ہو، مبتدا ہے، اور لہم اجرہم اس کی خبر ہے. والشہداء عند ربہم، اور وہ لوگ جو گواہ اور وہ لوگ جو شہید ہیں عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے اور ان کا نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کیے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے، یہ لوگ جہنمی ہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اعلموا، تم اچھی طرح جان لو اس بات کو، انما الحیات الدنیا کہ دنیاوی زندگی، انما الحیات الدنیا کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، لعب ہے یعنی چھوٹے بچوں کے کھیل کی طرح ہے، لہو ہے یہ نوجوانوں کے کھیل کی طرح ہے، وہ زینت اور زینت ہے یہ زیب و زینت ہے، وہ تفاخر اور آپس میں فخر کرنا ہے، وہ تکاثر اور کثرت کو اختیار کرنا ہے، کثرت کو طلب کرنا ہے آپس میں، فی الاموال مال و دولت میں، مال و دولت کی کثرت کی خواہش کرنا، اولاد کی کثرت کی خواہش کرنا، یہ کیا ہے دنیاوی زندگی اتنی ہے. کمثل غیث، دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگی سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کمثل غیث، اس بارش کی طرح، اعجب الکفار نباتہ، کہ جس کے پودے کافروں کو بھاگیں، پھر وہ پودے یعنی سوکھ جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں، متغیر ہو جاتے ہیں. بس تم اس کو دیکھو گے کہ وہ پیلے پڑ گئے ہیں. ثم یکون حطاما، ہرے بھرے پودے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا ہرا بھراپن ختم ہو جاتا ہے، پیلے پڑ جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اس کی بہاریں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح زندگی کی بہار، دنیا کی بہار بھی فانی ہے اور عارضی ہے، وہ بھی ختم ہو کر رہی. ثم یکون حطاما، پھر وہی پودے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اس کے برخلاف آخرت کے معاملات بہت بڑے ہوں گے، آخرت میں سخت ترین عذاب ہے کافروں کے لیے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، بخشش ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے ایمان والوں کے لیے.
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کی ٹڈی ہے یہ. یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان کر دیا کہ جس دنیا کے لیے انسان اپنی پوری زندگی وقف کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، اس دنیا کے خاطر وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی دولت کے لیے، دنیاوی حرص کو اختیار کر رہا ہے، رشتے ناتوں کو نظر انداز کر رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے. تو دائمی زندگی میں کامیابی کے لیے، جنت پانے کے لیے تم نیک عمل کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ نیک عمل کرو، تو تمہارے لیے جنت میں ایسی بہاریں تم کو اللہ عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوئی. دنیا کی بہاروں کے لیے زوال ہے، آخرت کی جو بہار ہیں، جنت کی جو بہاریں ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، اس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے، وہ دائمی نعمت ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا، تم یہ اچھی طرح جان لو کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل ہے، کلعب الصبیان، چھوٹے بچوں کے کھیل کی طرح ہے. ولہو، اور لہو ہے، کلہو الفتیان، نوجوانوں کے کھیل کی طرح ہے. وزینت، اور زینت ہیں، کزینت النسوان، عورتوں کی زینت کی طرح، عورتوں کی سجاوٹ اور عورتوں کے بن سنورنے کی طرح ہی ایک دنیاوی زندگی ہے. وتفاخر، اور آپس میں فخر کرنا ہے، کا تفاخر الاقران، جیسا کہ ہم عمر لوگ آپس میں دوست جس طرح آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، آپس میں فخر کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. وتکاثر، کا تکاثر دہقان، تاجرین، اور تاجرین کے مال و دولت کی کثرت طلب کرنے کی طرح ہے. فی الاموال میں، والاولاد، اور اولاد میں، ای مباحات بہما، ان دونوں پر لوگ فخر کرتے ہیں. والتکاثر ادعاء الاستکثار، کثرت کا دعویٰ کرنا، یعنی انسان زیادہ دولت کما کر اس پر فخر کرتا ہے، اپنے ساتھیوں پر فخر کرتا ہے. کمثل غیث، دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے. اعجب، اس بارش کی طرح ہے جس کے پودے کافروں کو خوش کر دیتے ہیں، بھا جاتے ہیں، پھر وہ پودے سوکھ جاتے ہیں. فتراہ، بس تم اس کو دیکھو گے پیلے ہوتے ہیں. یعنی بارش جب نازل ہوتی ہے، بارش جب ہوتی ہے تو ہریالی اگتی ہے، ہرے بھرے پودے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کفار و مشرکین. لیکن یہ ہمیشہ ہرے بھرے نہیں رہتے، یہ پودے ایک مدت کے بعد، ایک وقت کے بعد پھر یہ پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. بعد خضرتہ، اس کے ہرے بھرے ہونے کے بعد. ثم یکون حطاما متفتتا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پودوں کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. شبیہ حال الدنیا، دنیا کی حالت کو تشبیہ دی گئی. وسرعت تقضیہا، اس کے تیزی سے ختم ہونے کو تشبیہ دی گئی. مع قلت جدواہا، اس کے فائدے کے کم ہونے کے باوجود. بنبات، ان پودوں سے تشبیہ دی گئی جس کو بارش اگاتی ہے. فاستوی، پس وہ پودا مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. وأعجب به الکفار، اور اس کی وجہ سے وہ کافر جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اس چیز میں. رزقہم، جو اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے، من الغیث، بارش اور پودے. فبعث علیہ العاہۃ، پس اللہ تعالیٰ اس پر ایک آفت ڈال دیتا ہے. فہاج، پس وہ پودے سکڑ جاتے ہیں. واصفر، اور پیلے پڑ جاتے ہیں. وصار حطاما، اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، بھوسا بن کے رہ جاتے ہیں. عقوبۃ لہم، ان کے لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں. علی جحودہم، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے. کما فعل باصحاب الجنہ، جیسے اللہ تعالیٰ وہ باغ والوں کے ساتھ کیا جو مسکینوں کو دینے سے انکار کر دیتے. سورہ قلم میں جس کا ذکر کیا گیا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. وصاحب الجنتین. وقیل الکفار، کفار سے مراد الزراع، یعنی کھیتی کرنے والے مراد ہیں، زراعت کرنے والے کسان خوش ہو جاتے ہیں. وفی الآخرۃ عذاب شدید للکفار، آخرت میں کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور وہ بھی دائمی عذاب ہوگا. ومغفرۃ من اللہ ورضوان للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے دائمی مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے
ایمان والوں کو بخش دے گا، ایمان والوں کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ان کو اپنی خوشنودی عطا فرمائے گا۔ یعنی ان الدنیا وما فیہا لیست الا من محقرات الامور، اس کا یہ مثال کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، اس تمثیل کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے تمام معاملات نہیں ہے مگر الا من محقرات الامور، معمولی چیزیں، انتہائی حقیر و خسیس چیز ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی دنیا کی اگر اہمیت ہوتی ہے اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ کرتا۔ یعنی دنیا کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ وہی اللعب واللہو، کیا ہے دنیا کی حقیقت؟ دنیا میں لہو لعب ہے، کھیل کود ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے۔ وَأَمَّا الْآخِرَةُ، اب رہا آخرت کا معاملہ، فَمَا هِيَ إِلَّا أُمُورٌ عِظَامٌ، آخرت میں بڑے بڑے معاملات ہیں۔ وہی العذاب شدید، سخت ترین عذاب ہے آخرت میں کافروں کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے۔ والکاف، اور کمثل غیث میں کاف جو ہے محل رفع میں، اس بنیاد پر کہ وہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ ای الحیات الدنیا مثل غیث، یعنی دنیاوی زندگی بارش کی طرح ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا ساز و سامان، دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ دھوکے کی چیز ہے یہ۔ لمن رکانا الیہ، اس شخص کے لیے جو اس کی طرف مائل ہو گیا اور اس پر بھروسہ کیا۔ قال ذُنُّونَ یا معشر المریدین لا تطلبوا الدنیا وإن طلبتموها فلا تحبوها فإن الزاد منها والمقيل في غيرها ولما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم أمر الآخرة بعث عباده على المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز بدخول الجنة بقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ حضرت ذُنُّونِ مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، فرماتے ہیں یا معاشر المریدین، اے مریدوں کی جماعت، اے میرے مریدین، لا تطلبوا الدنیا، تم دنیا کو طلب نہ کرو، اور اگر تم دنیا کو طلب کر بھی لو تو فلا تحبوها، اس سے محبت نہ کرو دنیا سے، کیونکہ دنیا سے صرف تم کو یعنی توشہ لینا ہے آخرت کے لیے، اور مقیل آرام کرنا کسی اور مقام پہ، دنیا میں رہنا نہیں ہے، تم دنیا سے بقدر ضرورت لے لو، بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی دنیا سے تم حاصل کرو۔ دنیا میں جتنا رہنا ہے، دنیا میں جتنا تم کو رہنا ہے اتنا تم دنیا کے لیے کوشش کرو، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے اتنا زیادہ عمل کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ ایمان والوں کے لیے اہم ترین آیت ہے کہ عارضی اور فانی دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر نیک اعمال، اللہ کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، نیکیاں کرنا، حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، شفقت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ چیزیں انسان کو آخرت میں کام آئے گی۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، 24 گھنٹے ذکر اللہ کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ اللہ سے محبت کی یعنی نشانی یہ ہے کہ بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچے۔ یہ چیزیں آخرت میں کام آئے گی اور قبر میں کام آئے گی۔ دنیاوی چیزیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ تو دنیا سے مومن دل نہیں لگاتا، دنیا میں بالکل ایک مسافر کی طرح رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو گیا کہ تم ایک مسافر ہو۔ مسافر جب سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران بہت زیادہ سامان وہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا، اور جہاں پر بھی وہ رکتا ہے تو اس کو اپنا ٹھکانہ یا اپنا وطن نہیں سمجھتا، دل نہیں لگاتا ہوں۔
تو مسافر کا دل کسی بھی مقام پر نہیں لگتا، اپنے وطن کو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آتا وہ بے چین بے قرار رہتا ہے۔ تو مومن کا وطن اصلی اصل مقام جنت ہے، جنت سے ہم لوگ جنت سے ہم دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت